الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تقدس محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ ساری کائنات کا سارا انتظام بندوں کے لیے کر کے رکھا ہے اور اپنی رحمت کو اتنی وسعت دی ہے کہ اپنے عرش کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ بندوں سے تعلق چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ان کا ہو جائے، اور جب ان کا ہو جائے تو ان کے سوا کسی اور کا نہ ہو، یا اگر کسی ہو کا تو کسی کا ہو بھی تو ان کے واسطے سے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر بندہ اللہ کے قریب آ جائے، قرب حاصل کر لے اللہ کا، اللہ کی ماننے والا ہو جائے۔ جب بندہ اللہ کی ماننے والا ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کے ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں، بندہ اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں، بندہ اللہ کو محفلوں میں یاد کرتا ہے اللہ اس سے بہتر محفلوں میں یاد کرتے ہیں، بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس اپنے بندے کے ساتھ ایک تعلق بناتے ہیں، لیکن جیسے ہی بندہ اپنا منہ پھیرتا ہے اللہ بھی اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ غنی ہے اور سب سے زیادہ بے پرواہ ہے۔ بندے کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں، وہ تو مالک ہے، آقا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا جو تعلق ہے یہ کئی الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، کئی معنوں۔ ایک اس کا تعلق، ایک اس کا کے تعلق یا اس کی ایک نام جو ہے وہ ولایت ہے، دوستی ہے۔ اللہ بندے کا دوست ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، اس کے کام آنے والا ہے، اس کی بگڑی بنانے والا ہے۔ بندہ اللہ کا دوست ہے، اس کی ماننے والا ہے، اس کی سننے والا ہے، اس کے احکام کو پورا کرنے والا ہے، اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا ہے۔ اس دوستی کی بنیاد انہی اصولوں پہ ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں یا اللہ میرا دوست ہے، تو اس کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ واقعی اس کی دوستی، اگر وہ اللہ کا دوست ہے تو اللہ کے لیے اللہ کے کہ جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو کتنا کر رہا ہے، جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس سے کتنا رک رہا ہے، کتنا دوستی کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور اگر اس کا دوست اللہ ہے تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا قرآن کی اصطلاح میں اور عام اصطلاح میں ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ولی کے طور پر، اور اسی کی جمع ہے اولیاء، اور اسی سے اولیاء اللہ کا لفظ نکلتا ہے، جس کے معنی ہیں وہ لوگ جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور جن کو اللہ دوست رکھتا ہے۔
औलिया अल्लाह के सिलसिले में गुफ्तगू करने से पहले एक बात खूब जान लें कि मिट्टी को हाथ में लेके सोना बना देना और खाली हाथ से जलेबी निकाल देना और हवा में उड़ जाना और समुंदर पर जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ लेना, ये सब धोखे हो सकते हैं, वलायत नहीं हो सकती। ये जो हमारे यहाँ एक पूरा एक बिगाड़ है जिसकी वजह से माशरे में जिसकी एक वो है वो औलिया अल्लाह की तारीफ और या औलिया अल्लाह को समझने में या जानने में या जांचने में जो हमसे गलतियां हुई हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बिगाड़ आया। इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसे बड़ी सूरत अख्तियार कर गया है कि जहाँ जो अल्लाह के सचमुच सही वली हैं वो तो बहुत पीछे चले गए और जो धोखेबाज और ढकोसलेबाज हैं उनकी दुकानें चल निकली। उसके नाम पर उनका कारोबार चल रहा है, उनकी जिंदगियां लोगों की बिगाड़ के अपनी जिंदगियां बना रहे हैं वो। और उन्होंने धोखे इतने बड़े बड़े दिए हैं कि एक तरफ दाहिनी तरफ देखते हैं तो पूरा यहाँ से लेके जमीन के आखिर हिस्से तक के सारे लोग जो है ना माफ, और इधर देखते हैं तो ये माफ, और जो उनकी महफिल में उनको देखता है उसको सब कुरान याद हो जाता है, और जो उनकी तरफ जिसकी तरफ निगाह उठा के देखते हैं उसकी हिदायत हो जाती है। ये सारी चीजें, ये सारी कहानियां बना के रखी हुई हैं, इनके अख्तियार में ये है और उनके अख्तियार में वो है और वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये औलिया का एक ऐसा तस्वुर और एक ऐसा देवमालाई जाल बिछा के रखा हुआ है कि समझ में नहीं आता कि औलिया अल्लाह है कौन। अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस औलिया की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस बताते हैं कि मेरा वली कौन है और किस में क्या खूबियां होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर कोई मेरा वली हो सकता है, और क्या खूबियां होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर मैं किसी का वली हो सकता हूँ। किसी बंदे में क्या खूबियां हो कि मैं उसका वली हो जाऊं, मैं उसका मददगार, उसका दोस्त, उसका कारसाज हो जाऊं। ये वली का लफ्ज वाव लाम या, ये तीन से बनता है, ये मादा उसका। इसके कुरान करीम में बहुत से माने हैं। वली का लफ्ज हाफिज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वली का लफ्ज दोस्त के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मददगार के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मालिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, कारसाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, माबूद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। चुनांचे सूर्य बकरा की आयत है, आयत नंबर 257, अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह वली है, अल्लाह दोस्त है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह कारसाज है, अल्लाह माबूद है मोमिनों का, सारे मोमिनों का। अल्लाह सबका वली है। जो भी इस बात का दावा करता है, हम इस पर पूरी गुफ्तगू करेंगे कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और यौम आखिरत पर ईमान रखता है और जो अमाल मतलूब है वो करता है, वो सब के सब अल्लाह के वली हैं। अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है मोमिनों का। और चुनांचे उसको इस चीज को आगे बयान फरमाया सूरे आल इमरान की आयत नंबर 28 में। आयत नंबर 28 आल इमरान की, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनों के सिवा किसी और को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इन्हें दोस्तियां जो हैं अल्लाह के लिए हों, दुश्मनियां अल्लाह के लिए हों, दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद अल्लाह के साथ ताल्लुक पे हो। ये है वली का असल में का मकसद है। और वली वही है जो जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको दोस्त रखता है, और जो अल्लाह के दुश्मन है उसकी उसके तहत दुश्मनियां हैं। जिनको अल्लाह पसंद करता है वो उसके साथ हैं, जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता वो उसके खिलाफ है। ये अल्लाह के के दोस्ती का और अल्लाह के दोस्ती का मेयार है। तो वली है
جو اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور مومن جو ہے نا ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ولی ہے. چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے. ایک ولی گارجین کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ولی کا لفظ جو ہے نا وہ گارجین کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر لڑکا اور لڑکی کی طرف سے ولی چنا جاتا ہے. ولی وہاں پر گارجین ہے جو اجازت دیتا ہے نکاح کے لیے. یا کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا بچہ اگر یتیم اور چھوٹا بچہ ہے تو شریعت میں اجازت ہے اس کے لیے ایک ولی مقرر کر دینے کی جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو ولی کے یہ سارے معنی ہیں، ولی ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کے ہاں اولیاء اللہ کا معاملہ کیا ہے اور ان کی ولایت کا کیا ہے. اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 63 اور 64، سورہ یونس کی آیت نمبر 63 64 یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں. اللہ خوب جان لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلی شرط بیان کی جا رہی ہے، پہلی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے کیا کیا اللہ کا ولی وہ ہے. ہمارا جو کنسپٹ ہے، جو مسلح بچھا کے سمندر پر نماز پڑھ لیتا ہے یا ہوا میں اڑ جاتا ہے یا کوئی کام کر لیتا ہے جس کے قبضے میں 2000 جن پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، یا یوں ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کے پاس جو ہے نا وہ مٹھائی آ جاتی ہے، یا یوں ایسے کر دیتا ہے تو سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یا اللہ کا ولی وہ کون ہے جو قرآن بتا رہا ہے. قرآن کی تعریف سنیں اللہ کے ولی کی. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا. ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور فی الآخرت اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہی ہے بڑی کامیابی. اس آیت کو دھیان میں رکھیے، ہم اس پر گفتگو کریں گے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخاطب ہو رہا ہے. جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرے کسی ولی یا میرے کسی اولیاء کے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا. میرے بندوں کو مجھ سے قریب، میرے بندوں کو میرا ولی بنانے والی چیز، یعنی جو اولیاء اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے بندوں کو مجھ سے قریب کرنے یا میرا ولی بنانے والی چیز فرائض کی ادائیگی ہے. غور سے سنتے جائیے گا. میرے بندوں کو مجھ سے قریب کرنے والی چیز یا میرا ولی بنانے والی چیز فرائض کی ادائیگی ہے. اور بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. فرائض کی ادائیگی سے بندہ قریب ہوتا ہے اور نوافل سے بالکل قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے نوازتا ہوں، مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کی فریاد سنتا ہوں. یہ دونوں ایک قرآن کریم کی آیت اور حدیث کو دھیان میں رکھیے. اللہ کے ولی کی صفات نکل کے آئیں گی. اللہ کے ولی وہ ہیں
جو الذین آمنو، پہلی شرط اللہ کا ولی ہونے کے لیے، ساری جو چیز مارکیٹ میں جو ولی ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو جانچنے کے لیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، کس کے ساتھ آپ کو تعلق بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا انکار کرنا بھی، اللہ کے ولی کے ساتھ محبت نہیں کرنا بھی ضعف ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لیکن کیسے پتا چلے کہ اللہ کا ولی ہے؟ یہی جانچنے کا، یہ جو ہے یہ آیتیں اور یہ حدیث اس کو جانچنے کا ذریعہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صاحب ایمان ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، اور ایمان کیا ہے؟ جس کا جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر، قضاء اور قدر پر، جنت اور جہنم پر، دنیا کی بے ثباتی پر، دنیا کے فنا ہونے پر، انسان کے خود فنا ہونے پر، قیامت کے حساب و کتاب پر، جس کا ایمان ہو یقین والا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے، اصل میں صاحب ایمان وہی لوگ ہیں۔ ایمان کے تو ایک ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی نے دل میں اقرار کر لیا، دل سے مان لیا تو ہو گیا، لیکن بنیادی طور پر مومن کا درجہ یہ ہے کہ وہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظین لحدود اللہ فبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹنے والے، اس کی حمد بیان کرنے والے، اس کی تسبیح کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوئے، یہ ہے مومن۔ الذین آمنوا میں یہ ساری خوبیاں ہیں، اصل میں مومن کی تعریف میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی کی ہم پوری ایک گفتگو کر چکے ہیں کہ متقی کون ہے، متقی کے کیا صفات ہیں، ہم اس پہ پوری گفتگو کر چکے ہیں۔ صرف سرائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر، سب سے پہلی تعریف ہم نے سنی تھی متقیوں کی قرآن کریم کے سٹارٹ میں ہی، کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کتاب اللہ پر بھی جن کا ایمان ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو مشکل اور خوشی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ہر حال میں وہ ہر اپنے غصے پر قابو کر رکھتے ہیں، جب کوئی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ سب متقیوں کی خوبیاں تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اولیاء اللہ کی بھی یہی خوبی ہے کہ اولیاء اللہ کانوا یتقون، اولیاء اللہ جو ہے نا متقی ہوتے ہیں، تقوی کی روش پر ہوتے ہیں۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو جس کو آپ بے نمازی دیکھیں، جس کو آپ دیکھیں کہ نمازیں تو پڑھ نہیں رہا ہے، اللہ کے مسجدوں کی طرف تو آ نہیں رہا ہے، نمازوں کے وقت میں تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجلس جما کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب پوچھیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہتا ہے ہم نے تو کعبہ میں نماز پڑھ لی، ہم نے تو مدینہ شریف میں نماز پڑھ لی۔ تو سمجھیے کہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈھونگی ہے۔ شرط ہے نماز، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور وہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ فرائض کی ادائیگی کر کے، یہاں پر جو حدیث آئی کہ وہ فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، اور فرائض میں صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، فرائض کی ادائیگی میں یہ سارے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے، ایک مومن بندے پر عائد کیے ہیں وہ سب ادا کرتے ہیں۔ ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے تعلقات اچھے ہیں، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ان کے احکام کے ساتھ تعلقات، حکام کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ان کے احباب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، وہ نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، ان کے ذمے جو فرائض اللہ سبحانہ و تقدس نے دیے ہوئے ہیں ان سب کو ادا کرنے والے ہیں، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ اوپر جو آیت آئی تھی اس میں فرمایا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اللہ کے ولی کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کو کسی بات کا خوف اور کسی بات کا غم نہیں ہے۔ خوف انسان کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو ملا ہے وہ چھن نہ جائے۔ اور غم کس بات کا ہوتا ہے انسان کو؟ کہ مجھے نہیں ملا۔ انسان بس اسی خوف اور حزن میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو مل گیا ہے، جو نہیں ملا ہے، اس کی فکر لگی ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو کیسے مل گیا، اس کو اللہ نے صحت دے دی، اس کو اللہ نے عزت دے دی، اس کو جو ہے دولت مل گئی، اس کو حکومت مل گئی، اس کو بادشاہت مل گئی، اس کو نوکری مل گئی، اس کو اولاد مل گئی۔ ہمیں غم ہے کہ ہمیں نہیں ملا، یہ اس کو مل گیا، ہم کو نہیں ملا، پڑوسی کو مل گیا۔ ہمارے یہاں کہاوت کہتے ہیں کہ بندے کو اپنے گھر کے جلنے کا جتنا افسوس نہیں ہوتا، اتنا پڑوسی کے گھر کے بچ جانے کا افسوس ہوتا ہے۔ اس کا بھی جل جاتا تو اس کو سکون آ جاتا۔ جو غم اور حزن کے زندگی میں گزارتے ہیں جو لوگ، خوف اور حزن کی حالت میں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا ہمیشہ غم رہتا ہے کہ یہ چیز اس کو ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی، اور خوف اس بات کا کہ جو مل گیا، دولت مل گئی تو وہ، شہرت مل گئی تو وہ، عزت مل گئی تو وہ، صحت مل گئی تو وہ، اقتدار مل گیا تو وہ چھن نہ جائے۔ ایک ایک ڈر اس بات کا ہمیشہ کے لیے بیٹھا ہوا ڈر کہ جو ملا ہے وہ چھن نہ جائے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے، ان کو اس بات کا غم نہیں ہے، کسی کو ملا، ان کو نہیں ملا تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور ان کو اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ وہ جو چیز ان سے چھین جائے، اس کو ان کا بات کا غم نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے چھین لی۔ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہونے والے لوگ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، اور اس کے ہر حالت میں اللہ نے اس کے لیے بھلائی ہی رکھی ہے۔ جب اسے کوئی چیز ملتی ہے، جب کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی چیز اسے چھنتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو اللہ کے ولی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ خوف اور حزن سے پاک ہو، کسی چیز کے مل جانے پر اتنا پھول نہ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، اور کسی چیز کے چھن جانے پر اتنے غمگین نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ ان کو یاد رہتا ہے۔ یہ کن کو خوف اور غم نہیں ہے؟ قرآن کریم میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے بہت سی آیتیں ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع کے ہی میں ایک آیت ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو جنہیں جو ہے نا خوف اور غم نہیں ہوتا، تو کن کو خوف اور غم نہیں ہوتا؟ کون سا بنیاد ہے جس پر طے کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ، یہ ایسے آدم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے بنیادی طور پر کہ تم سب نیچے جاؤ، اور جب بھی کوئی ہدایت میری تمہارے طرف آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کسی بات کا رنج نہیں ہوگا، اس کو کسی بات کا غم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تقدس کا حکم آ جانے کے بعد جو بھی اس کو بغیر کسی چین چرا کے، بغیر کسی ہچک کے جو بھی اس کو مان لے گا، اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کے ولی کی کرائٹیریا کو پورا کر رہا ہے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہو اور اس کو مان لے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے بالکل سالم ہو کے، بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، مسلم ہو گیا اللہ کا، جس نے اپنے آپ کو بالکل سالم مسلم کر کے اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ یا اللہ یہ مسلمان ہم، اسی لیے اس کی بنیاد پر اسلام کے معنی ہی ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہ دین وہ راستہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دے یا حوالے کر دے اپنے رب کے، اور مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی ساری توانائیوں اور ساری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سبمیشن ٹو گاڈ جس کا انگریزی ترجمہ ہے۔ تو فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اپنے اللہ سبحانہ تقدس کے لیے، اپنے کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سبمٹ کر دیا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور محسن ہے، اس کو احسان کی حد تک لے گیا، صرف ایسے نہیں کہ ایسے پیش کر دیا، نہیں، احسان کرتے ہیں کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف جو بیان کی تھی، ایک تعریف تو وہ بیان کی تھی کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے، عبادت کرے تو ایسے کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور نہیں کر سکتا تو کم سے کم ایسا ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایکسٹریم کرائٹیریا، یعنی کسی کام کو بھی اتنا دل لگا کے کرنا کہ جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے فرائض اور نوافل اور واجبات ہیں، اس سے بھی آگے نکل کے اس کام کو کرنا پورے طور پر، پوری دل کے ساتھ، پوری آداب کے ساتھ، پوری توانائی، پورا فوکس کر کے کسی کام کو کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، جس نے جو اللہ کی رضا کے لیے جس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اس نے اپنا رخ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا احسان کی حد تک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ اس کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، یہ آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 62، تو ہم پڑھ چکے۔ یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 62 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں بڑی خوبی کے ساتھ اس کو کون ہے اللہ کے وہ کہا وہاں پر ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ چاہے وہ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کسی کو نہیں ماننے والا ہو، جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تقدس پر ایمان لائے گا، اس طرح کا ایمان جیسا مطلوب ہے، اس کے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہونے دیجیے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ہے، یہودی کے گھر میں پیدا یہودی ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا عیسائی ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہندو ہے، کچھ بھی ہونے دیجیے، جو بھی بیک گراؤنڈ کا اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، نہ ولایت کے سلسلے میں، نہ کسی اور سلسلے میں، جس کو خوف اور غم نہیں ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ چاہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی رہا ہو، جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لانے میں اس سارے ایمان شامل ہے، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قضا اور قدر پر ایمان، یعنی اللہ کے امر پر ایمان، یہ سارے ایمان چونکہ اللہ ہی پر ایمان کا حصہ ہیں، اس لیے اللہ پر ایمان میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور یوم آخرت پر ایمان لایا کہ قیامت برپا ہوگی، انسانوں کو جمع کیا جائے گا، جس نے بھی ایسا کیا اور عمل صالح کیا، صرف اتنا ہی تک نہیں رک گیا کہ بس ایمان لے آیا، نہیں، بلکہ عمل صالح کیا، سارا پیکج جو عمل صالح کا جو مطلوب ہے وہ سارا کا سارا اس نے کیا، اللہ کے امر سے پورا کیا، اس کے نہیں سے رکا رہا، فرائض کی ادائیگی کی، نمازیں قائم کی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، اللہ کے
جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان کو کیا، جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے رکا رہا، جن جن احکامات کو کرنے کا اللہ سبحانہ تقدس نے حکم دیا معاشرے میں ان سب کو کیا، جن تعلقات کو توڑنے سے اللہ نے منع کیا ان کو توڑنے سے رکا رہا، جن کو توڑنے کا جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، ملا تو اللہ کے لیے، جدا ہوا تو اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ جس نے بھی یہ کیا اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کسی رنج کا موقع ہے نہ کسی غم کا موقع ہے۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ میں ہی، جو لوگ آیت نمبر 277 سورہ بقرہ کے، اس میں اللہ سبحانہ و تقدس فرما رہے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ آپ دیکھیں، ایمان پہلی کرائٹیریا ہے، اور ایمان وہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری کرائٹیریا ہے عمل صالح۔ عمل صالح کا پورا پیکج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عمل صالح کہتے کس کو ہے، اور خاص طور پر ذکر فرمایا واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کے لیے ماحول بنانے والے ہیں، نماز کے لیے مساجد کی تعمیر کرنے والے، نماز کے لیے لوگوں کو بلانے والے نماز کی طرف، نماز خود پابندی کرنے والے، اور معاشرے میں نماز کو رائج اور کرنے والے، کیونکہ نماز بنیادی چیز ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا نماز کو قائم کرنے والے ہیں، صرف اپنی حد تک یہ نہیں کہ کونے میں بیٹھ کے گوشے میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جس شخص کو آپ دیکھیے کہ وہ نماز کے لیے جستجو نہیں کر رہا ہے، بس ایک گوشے میں بیٹھ کے اپنی نماز پڑھ کے وہ نکل گیا، اور اس نے اس کے لیے کوئی صحیح نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی بندوں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تقدس نے اذان کا جو یہ ہے، یہ دعوت التامہ ہے۔ اذان سب سے بڑی دعوتوں میں سے ایک دعوت ہے، بندے کو اللہ کی طرف بلانا۔ مسجد کی طرف بلانا کیا مطلب ہوا؟ بندے کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے بلانا۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، چاہے جس درجے کا بھی اس کا یہ ہو، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا اپنے رب پر یقین ہے، میرا اپنے رب پر ایمان ہے کہ یہی میرا رب ہے، اور میں جانتا ہوں کسی کے آگے جھکنا ہے، بھلے ہی اس نے غلط فہمی میں کئی چیزیں اور پال لی ہوں، لیکن بنیادی طور پر ایک بندہ چل کر مسجد کی طرف اگر آ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک قدم بڑھانے پر ایک نیکی معاف، ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے، ایک مغفرت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے سب کو پیچھے چھوڑ کے وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے جا رہا ہے کہ میں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے رب، یہ ہر نماز کے وقت ہم ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی پکار پر۔ جو شخص بھی مؤذن کی پکار کا جواب دے رہا ہے، اور مؤذن کی پکار کا جواب صرف وہ کلمات ادا کرنا نہیں ہے زبان سے، مؤذن کی پکار کا اصل جواب یہ ہے کہ جا کے مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ اصل میں مؤذن کی پکار کا جواب۔ جو بھی مؤذن کی پکار کا جواب دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، میرے رب تو نے مجھے بلایا اور میں حاضر ہوں۔ تو یہ ہے، یہ ان کے لیے ہے جو لوگ نماز قائم کرتے، ان کو کسی خوف اور کسی غم کا مقام نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ولی ہے۔ یعنی جو شخص جس کو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور جو لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، اپنا مال خرچ کرنے، کہاں یہ کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقات ادا کرے، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ کے ولی کی تعریف جو اللہ نے حدیث قدسی میں بیان فرمائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ فرض نمازیں ادا کرتا ہے، بلکہ وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، وہ باقی نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ نماز کے لیے ماحول بناتا ہے، نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، نماز میں کی فضا قائم کرتا ہے۔ زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ اپنے فرض 2.5% کی زکوٰۃ ادا کر دی،
بلکہ نواب جب بھی اللہ کے راستے میں ضرورت ہوتی ہے، کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے، کسی حاجت مند کو دیتا ہے، دعوت اللہ کا کام ہو رہا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہو رہا، تو وہ جو ہے نا اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اسی لیے انبیاء اللہ کے سب سے بڑے ولی اور صحابہ اللہ کے سب سے بڑے ولی، انہوں نے جو چیز کی اس کو اس کے بالکل ایکسٹریم تک کیا۔ فرمایا کہ پھر یہ آیت جو ہے نا، فرمایا کہ اللہ کے ان کو خوف اور غم کا مقام نہیں ہے، وہ ایک خوبی ایک اور لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر ہے یہ 262۔ اللہ سبحانہ التقدس فرما رہے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہاں پر صرف خرچ کرتے ہیں، مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کی صحت اچھی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کے پاس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کے پاس علم ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کے پاس توانائی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، کسی کو دولت دی ہے تو کسی کو صحت دی ہے تو کسی کو علم دیا ہے تو کسی کو شعور بخشا ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے سب کو کچھ نہ کچھ خاص عطا کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے نا، یہ جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم، جو بھی مال جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، خواہ اگر پیسے کی شکل میں ہو تب بھی یا کسی اور شکل میں، جب وہ کسی کو کے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جس پر خرچ کرتے ہیں اس کو احسان نہیں جتاتے، آپ کو تو دیا تھا، آپ کے فلاں وقت میں کام نہیں آیا تھا، کسی کو دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو بار بار مانگنے چلے آتے ہو، چلو اس بار دے دے رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ یہ سب جو ہے نا، یا مذاق اس کا محفلوں میں کہنا ہے کہ ارے فلاں کے بارے میں کیا بات کرتے ہو، یہ تو ننگا ہے، تو میں میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کو دیا، اور لاؤڈ اسپیکرز پہ اعلان کرنا کہ فلاں صدیقی صاحب نے 500 روپیے 1000 روپیے مجھے چندہ دیا ہوا ہے، اور اگر نہیں دیا جا رہا ہے تو گور گور کے دیکھنا اعلان کرنے والوں کو کہ میرا نام کیوں نہیں بول رہا ہے، سب کا نام بولے جا رہا ہے۔ یہ کہلاتا ہے من اور اذا، تکلیف پہنچانا، اذا پہنچانا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور نہ اس پر اتراتے ہیں اور نہ اس پر ایذا پہنچاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں نہ ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ہیں اللہ کے ولی، ان کو کسی خوف اور کسی رنج کا مقام۔ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو ان کو بالکل اس کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ حدیث یاد کریں، اللہ کے جو عرش کے سائے کے دن، اس دن وہ لوگ ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے مال دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اور خوب جان لیں کہ یہ نفلی صدقات کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ فرض جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے یا اس طرح کی جو صدقات جو فرض ہیں، ان کو اعلانیہ ادا کرنا بہتر ہے، فقہا کا اصول ہے، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ لیکن جو نفلی صدقات ہیں، نفلی چیزیں جو بھی ہیں، نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر، نفل نماز گھر میں بھی گھر کے کسی ایسے حصے میں پڑھنا بہتر جو کونا ہو، اور یہ نہیں کہ رات کو تہجد پڑھا، صبح کہا کہ آپ رات کو آپ کو بڑی کھانسی ہو رہی تھی، میں تہجد میں جگا تو میں نے آپ بہت کھانس رہے تھے، اس کی کھانسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، خالی یہ بتانا ہے کہ میں تہجد میں جگا تھا، اور میں تہجد میں رات کو جگا تو مجھے پانی ہی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے بڑی تگ و دو کر کے مجھے پانی ملا، میں تہجد میں جگا تو فلاں اسی وقت جو ہے نا فلاں گاڑی کی چیخنے یا
کہاں واقعہ وہ بیان نہیں کرنا ہے، واقعہ یہ بیان کرنا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو جائے کہ میں تہجد میں جگا. یہ اعمال کو غارت کرنے والی چیز ہے. نوافل تو وہ ہیں کہ جیسے صدقات کا معاملہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دیا دوسرے کو خبر نہیں ہوئی، تو نوافل کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے پڑھا کہ بس رب ہی جانتا ہے اور بندہ ہی جانتا ہے، کسی اور کو خبر نہیں. شیخ سعدی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. جب وہ چھوٹے تھے تو اپنے باپ کے ساتھ ایک بار سفر کر رہے تھے، ان کے باپ بھی بہت بڑے عالم تھے. شیخ سعدی تو بہت بڑے عالم تھے ہی، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں. ان کا کارنامہ ہے، سب سب جانتے ہیں. انہوں نے قافلہ تھا، قافلے کے ساتھ سفر ہوتا تھا، پورا قافلہ تھکا ہوا تھا، سب لوگ سو گئے. انہوں نے ان کے ابا نے ان کو جگایا، باپ بیٹے نے تہجد کی نماز پڑھی. تو شیخ سعدی چھوٹے تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی. ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اٹھ کے نماز پڑھنا اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا، صرف ہم ہی لوگوں نے پڑھی ہے. دیکھنے میں بات صحیح لگتی ہے، سارا قافلہ سو رہا تھا، انہیں کو توفیق ہوئی، انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھی. ان کے ابا نے کہا کہ بیٹا اس سے بہتر ہوتا یہ جو جملہ تم نے بولا ہے نا کہ ہم نے ہی نماز پڑھی اور کسی نے نماز نہیں پڑھی، تو بیٹا اس سے بہتر تو ہوتا کہ تم سوئے ہی رہ جاتے، نماز نہ پڑھتے. تو اس جملے کو کہنے سے زیادہ بہتر تھا کہ تم سوئے رہ جاتے. تو نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ایک ہاتھ کو دیتے ہیں دوسرے کو خبر نہیں ہوتی، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. لا خوف علیہم، سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے، بہت خوبصورت بہت پیاری آیت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، ان کو ان سے ایک فرشتے کہتے ہیں آ کے کہ تم کسی بات کا غم مت کرو. تم کو اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ جو تم سے چھن رہا ہے، تم کو اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ جو تم کو مل رہا ہے. تمہارا تم کو بشارت ہے جنت کی، جہاں جو تم چاہو گے، جو کچھ بھی چاہو گے تم کو ملے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. تم کو بشارت ہے، ہم تم کو بشارت دینے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم تم کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار اور ولی ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار اور ولی ہیں. اور تمہارے لیے جنت میں وہ سارے وعدے ہیں جو تم سے کیے گئے ہیں، وہ سارے وعدے وہاں پورے ہونے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کو ایک کہنا، اللہ کو رب ماننا، اس بات پر راضی ہونا ہو جانا کہ جو کچھ کرنے والے ہیں اللہ کی ذات کرنے والی ہے. جس کو دینا چاہیں دے، جس سے چھیننا چاہیں چھین لے، جس کو چاہیں مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو عزت دینا چاہیں جس سے عزت چھین لے. جس کو اس بات کا یقین اور اعتماد ہے وہ ہے اللہ کا ولی، اس کی ولایت جو ہے نا وہ ہے اللہ کا ولی. انسانوں سے وہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی، آپ حدیث کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور خوب جان لیجئے کہ اللہ نے محبت کرنے کا کرائٹیریا اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے اس کو استقامت پہنچاتا ہے. وہ بندہ جس کے فرائض میں کمی ہو، جس نمازیں نہیں پڑھ رہا ہو، روزے نہیں رکھ رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہو، پبلک کو لوٹ کے پیسہ جمع کر رہا ہو، اپنی ایک بڑی سی خانقاہ بنا کے اس میں چادریں چڑھوا کے اور اس ذریعے سے اور اس ذریعے سے اور کر کے پیسہ جمع کر رہا ہو، اس کے بارے میں کتنی بھی قصے کہانیاں سن لیجئے. یہ سن لیجئے کہ وہ فلاں جن کو بلا کے اپنے گھر لے کے آ گیا اور فلاں کو ایک بار حکم ڈانٹ دیا تو ساری دنیا جو ہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. یہ سارے دھوکے اور تھکوسلے ہیں جو
ان بزرگوں کے نام پر. وہ بزرگ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی صلاحیتیں قربان کی. اپنا ایک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے، جو ان کو لوگ غلطی سے، بدقسمتی سے غوث کہتے ہیں. غوث تو اللہ کی ذات ہے، کارساز اور مددگار تو اللہ ہے. کوئی انسان کیا کسی کا غوث ہو سکتا ہے؟ لیکن بڑے پائے کے عالم، بڑے پائے کے بزرگ تھے. ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، جب وہ ایک قافلے کے ساتھ تعلیم کے لیے جا رہے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو ماں نے ان کو ان کے پیجامے میں وہ 40 اشرفیاں سل کے دے دی تھیں، اور ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا کسی حالت میں جھوٹ نہ بولنا. دیکھیے اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، جن کو ہم ولی کہتے ہیں. ہم ان کے اس خوبیوں کو جاننا ہی نہیں چاہتے. ہم ان کے ان سارے جو ان سے کمالات نہیں، یہ کرامات نہیں ہوئے ہیں، ان کو پروپگیٹ کر کے ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کو اٹھا کے ہمارے پیر صاحب ہم ایسے ہیں، ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں، کیونکہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا راستہ پار ہو جائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے نقش قدم پر چلے. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہے، ماں اس کے پیجامے میں یا اس میں نیفا میں وہ اشرفیاں رکھ کے سل دیتی ہے. وصیت کرتی ہے کہ کسی حال میں جھوٹ نہیں بولتا. راستے میں ڈاکو آتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑ کے سب کا قافلے، پورے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بچہ اس کے پاس کیا ہوگا. مذاق میں ایک ڈاکو پوچھتا ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہتا ہے نا. کیا ہے؟ تو میرے پاس جو ہے نا 40 اشرفیاں ہیں، جو میں نے اس میں، یا 20 اشرفیاں، 40 اشرفیاں جو میں نے، میری ماں نے سل کے دی ہوئی ہے. بولا ارے تو مذاق کر، 40 اشرفیاں اس کے پاس کہاں سے آئی؟ بولا ہے نا میرے پاس، یہ یہاں ہے. بڑا تعجب ہوا اس بچے، اس ڈاکو کو لے کے سردار کے پاس گیا. کہا کہ اس کی بات سنیے، اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور یہ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. سردار کو بھی بڑا تعجب ہوا. یار لوگ تو جب اس طرح کے ڈاکے پڑتے ہیں تو لوگ اپنی چیزیں چھپاتے ہیں. لوگ اپنی چیزیں جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتے، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ لڑکا جو ہے نا بار بار کہہ رہا ہے، ایمفیسائز کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میری. کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو تم کو پکڑتے بھی نہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں کہ تمہارے پاس، تو چھوٹے بچے ہو کہ تمہارے پاس کچھ ہوگا، لیکن تم خود بتا رہے کیوں ایسا کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ماں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑوں. اور اس ایک جملے نے ان ڈاکوؤں کی زندگی بدل دی. کہا کہ ایک شخص اپنے ماں سے کیے ہوئے، وہ ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا، اور ہم نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، ہم نے سارے وعدے توڑ کے اب یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے چھوٹے بچے کے ہاتھ پر توبہ کی. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یہ پانی پہ چلنے والے اور یہ کرامات دکھانے والے، یہ سب ٹھکوسلے ہیں. اللہ کی ولیوں کی شان یہ ہے، ایسے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر جم جاتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، پھر سرائے و ذرائے، کس طرح کے بھی حالات ہوں، وہ اس سے ڈگتے نہیں ہیں، اس سے بھاگتے نہیں ہیں. خلاصہ یہ نکلا اس گفتگو میں کہ جو لوگ بھی اللہ کے ولیوں کی جو صفات ہے، وہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر حال میں اللہ کے ساتھ راضی ہیں. سب سے پہلی شرط کہ مومن ہے، اللہ پر ان کا ایمان ہے، اور ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. دوسری شرط یہ کہ وہ فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہیں، فرائض میں کبھی سستی نہیں کرتے. تیسری یہ کہ وہ نوافل کے ذریعے فرائض کو تقویت بخشنے والے ہیں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے. چوتھی چیز یہ کہ وہ متقی ہیں، ان تقوی متقی کی جتنی خوبیاں ان کے پاس ہیں، وہ اپنے گناہوں سے بچے رہتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگوں کو عافیت ہوتی ہے. یہ جو اولیاء اللہ کے قصے سنتے ہیں کہ جو ان کے پاس آتا تھا ان کا ہو جاتا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا اس کو تقویت ملتی تھی کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے غمگسار ہیں، ہمارے کام آنے. متقی کی پہچان ہے والعافین عن الناس، لوگوں کی عافیت ہوتے ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بندہ آ گیا، یہ میرے مسائل حل ہو جائیں گے، یا میرے کام آئے گا، یا کم سے کم اس کی وجہ سے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
पूरे आप औलिया अल्लाह की जो असल तारीख है वो उसको उठा के देखें। मैं बार बार इस जुमले को इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो पानी पर चलने वाले और लड्डू बनाने वाले, इसलिए कि ये धोखा इतना ज्यादा फैला हुआ है कि जो सही मानों में अल्लाह ताला के वली हैं, जो सही मानों में अल्लाह के दोस्त हैं, जो सही मानों में अल्लाह के दीन के मददगार हैं, वो तो पीछे छूट गए हैं। और ये धोखेबाजों की पूरी फौज आगे आ गई है, और सारी कायनात जो है ना उन्हीं के पीछे पड़ी। वो नमाजें नहीं पढ़ते, वो रोजे नहीं रखते, वो हराम और हलाल की तमीज नहीं रखते, नंगे घूमते हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। और बुर्का पहनी हुई औरतें उनको खाना खिलाते, वो मादरदाद नंगे होते हैं। उनको हमने अल्लाह का वली बना दिया हुआ, हमने वलियों के शान का ऐसा बट्टा लगाया हुआ, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तकद्दुस फरमा रहा है वलियों की तारीफ ये चीज है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं। हर हाल में अल्लाह वो जो है ना वो हक का साथ देने वाले हैं, हर हाल में जो है ना वो बातिल के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। हर हाल में उनको अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, हर हाल में अल्लाह से राजी हैं। गम का वो हालात जैसे भी हों, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, उनको उसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो हर हाल में है, उनको किसी चीज के छिनने का गम नहीं, उनको किसी चीज के मिलने की ज्यादा खुशी नहीं। वो हर हाल में अल्लाह के साथ राजी हैं। उनका मामला साबिर और शाकिर का है। अल्लाह के रास्ते की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर, हर अब वो जो कुछ भी है उनको अल्लाह सुब्हानहू तकद्दुस ने दिया हुआ है। वो हर वक्त उनका पूरा का पूरा माल, पूरी ताकत, पूरी इज्जत, पूरी तवानाइयां अल्लाह के रास्ते में। गनी है वो अपने आप में, उनको किसी के सवाए अल्लाह के वो किसी के मोहताज नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा औलिया अल्लाह के किस्से, बड़े बड़े किस्से, कि बादशाह वक्त को आना होता था तो उनके यहाँ आता था, वो किसी के यहाँ नहीं जाते थे। बादशाह वक्त को कितनी बार बादशाह उनको बुलाते थे, वो इतने अपने आप में गनी थे क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी हमारी दोस्ती अल्लाह के साथ है, और जिसकी दोस्ती अल्लाह के साथ है उसके सामने बादशाह और उसकी क्या औकात है। वो एक गरीब आदमी की पुकार पर तो दौड़ के चले जाएंगे उसके दरवाजे तक, लेकिन बादशाह वक्त की जो रऊनत भरी पुकार है या हुक्म है, उसको उनको इनकार करते में एक वक्त में कि बादशाह को आना है तो आ जाए, हम तो नहीं आते। उनका ये मामला है। ये अल्लाह के वली होते, इंसानों से मोहब्बत करने वाले, हर लम्हे इंसानों से और जो इंसानों से मोहब्बत करता है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसानों को बेराह देखकर खामोश रह जाए। आप याद कीजिए वो हदीस, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ जाके एक बस्ती को उलट दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बस गए तो देखा कि वहां एक शख्स है जिसने सालों साल से अल्लाह की इबादत इस तरह से की है कि उसमें कोई भी जर्रा बराबर भी रियाकारी नहीं की है, खुद हमातन अल्लाह की इबादत की है। वो आके कहा है अल्लाह आप उसमें तो आपका एक ऐसा आबिद बंदा भी है, आपका एक ऐसा जिसने एक लम्हे के लिए भी आपकी मुखालिफत नहीं की है। अल्लाह सुब्हानहू तकद्दुस ने फरमाया जिब्राइल जाओ और इस बस्ती को उसके साथ उलट दो। वो मेरा कैसा आबिद है, वो मेरा कैसा दोस्त है, वो मेरा कैसा वली है कि मैं उसके रहते हुए मेरा कानून तोड़ता रहा। मेरे मेरे बंदे मुझे छोड़ के दूसरों की इबादत करते रहे, मेरे बंदे मुझे छोड़ के दूसरों को पूजते रहे, दूसरों को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा कहते रहे, मेरे दीन से मेरे रास्ते से भागते रहे, और उसके कान पर एक जूं भी नहीं रेंगी, उसके शिकन भी नहीं पड़ी माथे पर। वो मेरा कैसा वली है। तो जो अल्लाह तो कहा कि जाओ उस बस्ती को उलट दो, और उस बस्ती को उलटने की इब्तदा उसके घर से करो। तो जो अल्लाह के वली हैं सही मानों में, उनका मामला यह है कि वो ये जो है ना हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तकद्दुस के हर हाल में अल्लाह के अम्र की पैरवी करने वाले होते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी बिगाड़ है कि हमने इन वलियों को, इनको औलिया अल्लाह हैं, हमने इनको अपना कारसाज बना के रखा हुआ है कि कयामत के दिन ये हमारा साथ देंगे। हम शफाअत की पूरी गुफ्तगू कर चुके हैं। कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आने वाला। ये ही गलतफहमी बुतों के साथ और दूसरों के साथ है, जब कहते थे, जब अल्लाह के रसूल या रसूल कहा करते थे कि तुम इनकी क्यों इबादत करते हो, इनको क्यों तुम पूछते, बोले हम इनकी इबादत नहीं करते हैं, हम तो इनकी बस इनके इन, 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 इनको खुश इसलिए करना चाहते हैं कि ये जो है ना ये हमारी हाउलाए शफाओना इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक हमारी शिफात करा देंगे।
یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کر دیں گے جا کے، جس دن ہم مشکل میں ہوں گے، قیامت برپا ہوگی، اس دن یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہم نے یہ عقیدہ بھی جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ شفاعت کا تو معاملہ اس دن ہے کہ انسان کے اپنے نفسا نفسی کا یہ معاملہ ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، انبیاء تک شفاعت سے منع کر دیں گے، اس دن کیا کوئی کسی کی شفاعت کرے گا؟ اور یہ جو دھوکہ پھیلا کے رکھا ہے، یہ جعلی ولیوں نے، جو اولیاء اللہ کے کا یہ جو جعلی ورژن ہے، جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ نہیں ہے بلکہ عدیاء اللہ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، کہ انہوں نے کہ ہم جو ہے نا، یہ تو خود کہتے ہیں یا ان کے ماننے والوں نے، ان کے جو چیلے چمچے ہیں انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہوا ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو، یہ تم کو جنت میں پہنچا دیں گے، بغیر جنت میں پہنچائے دم نہیں لیں گے۔ اسی دھوکے نے اس بزنس کو بہت زیادہ بڑھایا ہے، اور یہ جو عوام ہے بیچاری، اس کو سوچتی ہے کہ کاہے کے لیے اتنی محنت کرنا، کیوں اللہ کے راستے میں جان مال وقت توانائی کھپانا، کیوں رات کو 3 بجے اٹھ کے نماز کے لیے جانا، اور کیوں عشاء کے وقت نماز کے لیے جانا، اور کیوں اپنے مال میں سے 2.5% نکالنا، اور کیوں جس وقت ضرورت ہو اپنا مال خرچ کرنا، اور کیوں رمضان کے 30 روزے رکھنا، انہی کا دامن پکڑ لیں گے، یہ نیا پار کرا دیں گے، انہی کو کچھ چڑھاوا دے دیتے ہیں ادھر دینے کے بدلے میں، سب ملا جلا کے اتنی زیادہ محنت کرنے کے مقابلے میں ایک کیش پیکج ہے، ان کو دے دیتے ہیں، باقی کا سارا کام یہ کر لیں گے، ٹھیکیدار ہیں۔ اسی نے بگاڑ کیا، یہ بگاڑ ہمیشہ سے رہا ہے۔ چنانچہ جنگ وحد کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ جب اللہ کے جب مسلمانوں کو اب اب اللہ کے رسول کا حکم نہیں ماننے کی وجہ سے جو جیت تھی وہ ہار میں بدلنے لگی، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ احد کے پہاڑی کے کوہ میں پناہ لینی پڑی، تو ابو سفیان نے ادھر سے آواز لگائی، زور سے ابو سفیان نے آواز لگائی، کہا، اس نے کہا کہ یہ ہے میں لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمارا کارساز، ہمارا مددگار، ہمارا ولی تو عزا ہے، آپ تم لوگوں کے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جواب دو، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی ہے اور تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ ہے ولایت، اللہ ہے ہمارا ولی، اللہ ہمارا مولانا مولا ہے، تو اسی لیے یہ ہے سورہ محمد کی آیت ہے، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ مومنوں کا ولی ہے، اور کافروں کا کوئی ولی نہیں ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا صحیح معنوں میں ولی بنا لے، اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کے ولی بن جائیں، کیونکہ نجات کا یہی ذریعہ ہے، اور ان سارے ولیوں سے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے سچ مچ کے ولی ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان سارے دھوکے باز ولیوں سے جنہوں نے جال پھیلا رکھا ہے ولایت کے نام پر، یہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس قسم کے حوصلے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے جو اللہ کے صحیح ولی ہیں، ان کی محبت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے اولیاء اللہ کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اور صحیح معنوں میں ولی ہیں، اور جو اولیاء اللہ کی کرائٹیریا ہے جس پر ہم گفتگو کر چکے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس گفتگو سے سلسلے میں اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس پرٹیکولر ٹاپک پہ، تو وہ پوچھ سکتا ہے، ایک دو سوال کی گنجائش ہے۔ ہاں، وہ اپنا مائک، آپ جو ہے نا اگر اس کو میوٹ ہے اس کو کھول کر آپ پوچھ سکتے ہیں سوال، جس کو بھی سوال جس کے بھی ذہن میں اگر ہے کوئی سوال تو۔
क्या किसी के ज़हन में कोई सवाल नहीं है? फिरोज़ साहब, गुफ्तगू को ख़त्म करें? अरशद भाई, आप कुछ अनाउंस करने वाले थे यूट्यूब चैनल के बारे में। एक चीज़ है कि ये जो हम अभी दर्स कर रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, जिस पर हम इस प्रोग्राम को अपलोड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाया जा सके। आजकल ये यूट्यूब जो है ना एक ज़रिया है, तो अगर इससे लोग जुड़ें तो इसको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इस सिलसिले में एक तो ये बात थी कि इस चैनल के लिए एक टाइटल चाहिए, कोई नाम चाहिए। तो आप लोग जो कोई कोई नाम सुझाएँ 1-2 दिनों में फिरोज़ साहब को, या इसी दर्स वाले ये जो है ना फ़ोरम है, इस पर भी आप नाम सुझा सकते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगता है, ताकि जिसको देखने के बाद से लोगों को लगे कि ये टॉपिक से रिलेटेड है। ये इस चैनल में फलाँ चीज़ पर गुफ्तगू हो रही होगी या फलाँ चीज़ हो रही होगी। तो एक तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि इसको करें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं 20 नवंबर को इंशाअल्लाह जा रहा हूँ कुवैत छोड़ के। अल्लाह ने चाहा तो अब ये वापसी का कोई ये नहीं है। बेटा है यहाँ पे तो कभी आना हुआ तो होना हुआ, लेकिन मुस्तकिल तौर पर अब रहने के लिए वापस नहीं आना है। 20 नवंबर मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला जो है ना वो हिंदुस्तान से भी जारी रहे। तो अगर आप लोगों की राय होगी तो इंशाअल्लाह उसको भी आप शेयर करें, तो वो सिलसिला वहाँ से भी जारी रखा जा सकेगा इंशाअल्लाह। बेहतर होगा। इंशाल्लाह सिल्स जी, इंशाल्लाह सिलसिला तो जारी रहेगा अरशद भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंशाअल्लाह। तो वो जो है ना आप लोग अपनी राय 2 दिनों में 2-3 दिनों में दे दें। तो फिरोज़ साहब उस पर काम कर रहे हैं, तो उसको इस हफ्ते जो है ना आने वाले हफ्ते में इस चैनल को शुरू किया जा सके। क्योंकि बहुत सी जगहों से ये डिमांड आ रही थी कि एक चैनल की हैसियत में आ जाता तो वो चीज़ें वहाँ रहती तो लोगों को आसानी होती देखने में। बहुत से लोग जो ज़ूम से या दूसरे ज़रियों से जुड़ नहीं सकते। ठीक है फिर? इंशाल्लाह करेंगे अरशद साहब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही है कि आप यहाँ से निकल जाएंगे तो इस बात को सुन के अच्छा नहीं लग रहा, बट इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे आपसे टच में रहने के लिए। ये अच्छी बात है कि आप वहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा सा क्लासेस ऑर्गेनाइज करने के लिए कमिट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके हर मेहनत को और ये जो भी मेहनतें हो रहे उसको कबूल फरमाए। इंशाल्लाह हमसे कोई भी अगर मदद की जरूरत होगी तो आप जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जाने से पहले हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है अरशद भाई। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।